बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सेकेंड ईयर। आज हम पेज नंबर 18 की तरफ आएंगे। टॉपिक हमने अपना लेसन जो है शुरू किया हुआ है, जिसका उन्वान है अर्रसाइल किताब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इला खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व मन माअहू। तो इसका जो है पेज नंबर 16 और 17 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। आज एक्चुअली हम आएंगे पेज नंबर 18 की तरफ, लेकिन ये जो जुमला है ये पेज नंबर 17 जो आपके पास पिक्चर मौजूद है, किताबी डेफिनेटली आप लोगों ने ख़रीदी होगी, तो जो उसका आखिरी जो लाइन है बिल्कुल वहाँ से ये अब अगला जुमला शुरू हो रहा है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। पेज नंबर 17 का जो लास्ट वाला सेंटेंस है, वलक़द ज़करा लना, वाव और लक़द लाम यकीनन, क़द तहकीक, ज़करा उसने ज़िक्र किया, उसने बयान किया, लना लाम का मतलब लिए, ना का मतलब हम या हमारा, तहकीक हमारे लिए बयान किया, अस्सादिक़ु सादिकुन कहते हैं सच बोलने वाले को। तो सादिक अल मस्दूक आपको पता ही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है लक़ब था सादिक और अमीन। और सादिक और अल मस्दूक, मस्दूकुन कहते हैं कि जिसको सच्चा माना जाए। सादिकुन का मतलब सच कहने वाला, और मस्दूकुन का मतलब वो शख्स जिसको उसकी सच्चाई की बिना पर जो है हमेशा सच्चा माना जाए। तो बामुहावरा हाँ, अगले पेज की तरफ पहले देख लें इसी जुमले को। पेज नंबर 18 की तरफ जो है, जिसकी पिक्चर आज जो है लेक्चर में डाली गई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उन पर और उनकी आल पर अल्लाह क्या दरूद और उनका और अल्लाह का सलाम हो। ये इसका लफ्ज़ी मतलब बताया गया आप लोगों को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़ाहिर है पता होना चाहिए आप लोगों को। तो अब जो है जो पिछला जुमला है वहाँ से बामुहावरा इस तरह से किया जाएगा, वलक़द ज़करा लना सादिकुल मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे लिए सादिक यानी सच कहने वाले और मसदूक, सादिक और मसदूक यानी सच कहने वाले और सच्चे माने गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया है, अन्नल्लाह यबअसु शुहदाउ यौमल क़ियामति, अन्ना के बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, यबअसु बअसा माजी का सीगा, उसने भेजा, और यबअसु वो भेजता है, अशुहदा शहीदुन वाहिद जमा शुहदाउन, जो अल्लाह की राह में जो शहादत पाने वाले लोग हैं, तो उनको जो है अल्लाह का जो है नाम और उसके अहकामात को, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की सरबुलंदी के लिए, उसके नफाज के लिए जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारे जाएं, तो अल्लाह का जो है अल्लाह के यहाँ उनका मुकाम बहुत ही बुलंद जो है वो बताया गया है। तो उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अन्नल्लाह यबअसु शुहदा, कि अल्लाह ताला यकीनन शुहदा को भेजेगा। अब भेजने से यहाँ मुराद है उठाएगा, यानी कहाँ से उठाएगा? कब्रों से। जब जो है रोज़ क़यामत जो है तमाम लोग जो हैं जब अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, तो उस दिन का तज़किरा हो रहा है कि यकीनन अल्लाह ताला शुहदा को उठाएगा यौम क़यामती, यौमुन दिन, अल-क़यामती क़यामत, क़यामत के रोज़, क़यामत के दिन उठाएगा, शाहिरीना, शाहिरीना सौंत रखी होंगी या पकड़ रखी होंगी, सुयूफ़हुम यानी शाहिरीन का मतलब है सौंते हुए होना, पकड़े हुए होना। सई सुयूफ़हुम सैफ़ुन वाहिद है, तलवार को अरबी में सैफ़ुन कहते हैं, जमा सुयूफ़ुन तलवारें, हम उनकी। तो इस तरह से बामुहावरा होगा, अन्नल्लाह से शुरू करके कि बेशक अल्लाह ताला शुहदा को क़यामत के दिन इस हालत में उठाएगा कि उन्होंने अपनी तलवारें सौंत रखी होंगी, यानी जैसे होता है तलवार तान लेना दुश्मन से मुकाबले के वक्त, तो उन्होंने अपनी वो जब कब्रों से उठेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की राह में वो लड़ते हुए मारे गए, तो वो क़यामत के दिन जो है वो अपनी इसी हालत में उठेंगे, और उनको देख कर जो है फ़ौरी तौर पे उनकी हालत को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब लोग हैं जो अल्लाह की राह में मारे गए।
تو وہ اس حالت میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے کہ انہوں نے اپنی تلواریں سونت رکھی ہوں گی، پکڑ رکھی ہوں گی. لا یتمنون علی اللہ شیئا، لا نہیں، یتمنون، وہ تمنا کریں گے، وہ خواہش کریں گے، اللہ، اللہ کا مطلب پر، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ تعالیٰ پر شیئن چیز، جو اللہ تعالیٰ سے کسی اور چیز کی خواہش نہیں کریں گے، کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے، الا مگر آتاہمہ، آتاہمہ، عطا کر دی جائے گی وہ انہیں. تو وہ محاورہ اس طرح سے کیا جائے گا، لا یتمنون سے شروع کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی بھی تمنا یا خواہش کریں گے تو وہ ان کو عطا کر دی جائے گی. لفظی ترجمہ دوبارہ اگر دیکھ لیں، لا یتمنون سے شروع کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ ان کو دے دی جائے گی. تو با محاورہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی بھی تمنا اور خواہش کریں گے وہ ان کو دے دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو دے دی جائے گی. حتیٰ اوتو، یہاں تک کہ عطا کر دی جائے گی، امانیہم، امنیت واحد ہے، جمع امانیون، آرزو یا خواہش کو عربی زبان میں کہتے ہیں، ہم ان کی. تو حتیٰ سے شروع کر کے یہاں تک کہ ان کی تمام خواہشات یا تمام آرزوئیں ان کو عطا کر دی جائے گی، یعنی ان کی تمام آرزوئیں پوری کر دی جائیں گی. وما لم یخطر علی قلوبہم، واو اور ما جو لم نہیں، یخطر جو لم یخطر علی قلوبہم، علی کا مطلب پر، قلوبہم قلب واحد، جمع قلوب دل، ہم ان کے. تو وما لم یخطر، اور یخطر کا مطلب ہے کسی خیال کا دل میں آ جانا. تو ما لم یخطر علی قلوبہم، یا اور جو خواہشات ان کے دل میں بھی نہیں آئی ہوں گی، مطلب کیا ہوا کہ جن کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آیا ہوگا. فما شیء یتمناہ الشہید بعد دخولہ الجنۃ، واپس ما نہیں، شیء کوئی چیز، یتمنا وہ تمنا کرتا ہے، ہو اس کی، الشہید شہید، بعد بعد، دخول ہی دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، دخول کا مطلب ہے داخل ہونا. تو بعد دخول ہی ان کے داخل ہو جانے کے بعد، الجنت جنت میں. تو جہاں تک جو ہے با محاورہ اس طرح سے کیا جائے گا، فما شیء سے شروع کر کے، پس جنت میں داخل ہو جانے کے بعد شہید کی کوئی آرزو نہیں ہوگی، الا مگر ان یردہم اللہ الی الدنیا، ان کے یردہ ماضی کا صیغہ ہے ردہ، اس نے لوٹا دیا، یردو وہ لوٹاتا ہے، ہم انہیں، اللہ اللہ تعالیٰ، الی الدنیا الی کی طرف، الدنیا دنیا، سوائے اس کے، اللہ سے شروع کر کے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی طرف واپس بھیج دے، واپس لوٹا دے. فیقردون بالمقاری، فا کا مطلب پر، یقردون، یقردون وہ کاٹے جائیں، بالمقاری با کا مطلب سے یا ساتھ، مقاریدن جمع ہے، اس کا واحد ہے مقرادن، مقراد کہتے ہیں قینچی کو، سیزر جس کو عربی میں انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں مقراد، جمع مقاری. تو فیقردون بالمقاری، بس وہ کاٹ دیے جائیں کینچیوں سے، فی اللہ، فی کا مطلب میں اللہ، اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ میں سے یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں. لعظیم ثواب اللہ، نام کا مطلب یہ عظیم، عظیم ثواب اللہ، ثواب اجر، اللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے عظیم اجر و ثواب کے لیے وہ اللہ کی راہ میں اس طرح کاٹے جائیں جیسے کپڑا کینچیوں کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے.
تو دوبارہ جو ہے ایک دفعہ سن لی سارا. تھوڑے سے ظاہر ہے یہ مشکل لیسن ہے، لیکن آپ جو ہے لفظی بھی بتایا گیا ہے، با محاورہ بھی. ایک دفعہ پھر توجہ سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا. تو توجہ سے سنیے. وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا سے شروع کر کے جو پچھلے پیج کی آخری لائن ہے وہاں سے یہ اگلا لیکچر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا کے دن کا، کہ صادق اور مصدوق یعنی سچا سچ کہنے والے اور سچے معنی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شہداء قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھیں گے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کو سونت رکھا ہوگا، پکڑ رکھا ہوگا، اور لا یتمنون، اور وہ اللہ سے کوئی خواہش نہیں کریں گے مگر وہ ان کو دے دی جائے گی. یعنی اللہ سے وہ جس چیز کی بھی آرزو کریں گے وہ ان کو دے دی جائے گی. حتیٰ اوتوا امانیہم، یہاں تک کہ ان کی تمام خواہشات اور آرزوئیں ان کو عطا کر دی جائیں گی، پوری کر دی جائیں گی. وما لم یقدر علی قلوبہم، یعنی ایک تو وہ خواہشات جو شہداء خود جو ہے جس کا اظہار کریں گے وہ تمام کی تمام پوری کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خواہشات جو خود شہداء کے کبھی دل و دماغ میں بھی جن کا خیال نہیں آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے. چنانچہ وہ خواہشات جن کا انہیں گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا، وہ تک پوری کر دی جائیں گی. چنانچہ فما شیء سے شروع کر کے چنانچہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد شہید کی صرف یہی آرزو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لوٹا دے، اور انہیں اللہ کے عظیم اجر و ثواب کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں اس طرح سے کاٹا جائے جیسا کہ کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا ہے. یعنی جو ہے جو آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. بہرحال ترجمہ آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ایکچولی ترجمے کا جو ہے جو صحیح مفہوم ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ الی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں واپس بھیج دے، بس وہ اللہ کے عظیم ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں. یعنی اللہ کی راہ میں بار بار جو ہے وہ مرنا پسند کریں گے اللہ کے عظیم اجر و ثواب، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے. تو عزیز طالبات یقیناً جو ہے آپ لوگ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے آج کا یہ لیسن. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.